الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 ہے. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَإِذَا اور جب طلقتم تم طلاق دے چکو نساء عورتوں کو فبلغن پھر پہنچ جائیں اجلہن اپنی عدت کو فامسکوہن تو روک لو ان عورتوں کو بمعروف حسن سلوک کے ساتھ او سرحوہن یا چھوڑ دو ان کو بمعروف بھلے طریقے کے ساتھ ولا تمسکوہن اور نہ روکو تم لوگ ان عورتوں کو ضرارًا تنگ کرنے کے لیے لتعتدوا تاکہ تم زیادتی کرو تاکہ تم حد سے آگے بڑھو ظلم کرو ومن یفعل ذلک اور جو شخص ایسا کرے گا فقد ظلم تو تحقیق ظلم کیا اس نے نفسہ اپنے آپ پر ولا تتخذوا اور نہ بناؤ تم لوگ آیات اللہ کے حکم کو ہزوا مذاق اور نہ بناؤ تم لوگ اللہ کی آیات کو ہزوا مذاق اور نہ بناؤ تم لوگ اللہ کی نشانی کو ہزوا مذاق اور نہ بناؤ تم لوگ اللہ کے احکامات کو ہزوا مذاق وَاذْكُرُوا اور تم لوگ یاد کرو نعمت اللہ کی نعمت کو علیکم جو تم پر کی وما انزل اور جو کچھ اتارا علیکم تم لوگوں پر من الکتاب کتاب سے والحکمت اور حکمت سے یعظکم بہ وہ تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے واتقوا اللہ اور تم لوگ ڈرو اللہ سے وَاعْلَمُوا اور خوب جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ہر چیز کو خوب جانتا ہے.
اس آیت کریمہ میں بھی اللہ جل جلالہ نے اسی تفصیل کو بیان فرمایا جو میں پہلے گزشتہ آیات کے ضمن میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا کہ طلاق رجعی کی صورت میں عدت کی تکمیل سے قبل رجوع کرنے کا اختیار ہے خاوند کو جب تک ایک یا دو طلاقیں دی ہیں، اور اگر ایک یا دو طلاق کے بعد عدت پوری ہو گئی تو ابھی بھی اگر وہ رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نکاح جدید ہوگا، نکاح جدید ہوگا، گواہ ہوں گے، حق مہر مقرر ہوگا، اور جو ہے ایجاب قبول پہلے کی طرح ہوگا، تو اس طرح نکاح کی صورت میں رجوع ہو جائے گا۔ لیکن وہ طلاقیں جو ہو چکی وہ ابھی بھی باقی ہی رہیں گی، ایک ہوئی تو دو رہیں گی، دو ہوئی تو ایک رہیں گی، لیکن تین طلاقیں دے دی یعنی طلاق مغلظہ ہو گئی تو اب کسی بھی صورت میں رجوع کا اختیار نہیں ہے۔ تو یہ خاوند جس کی ایک طلاق کے بعد عدت پوری ہو گئی یا دو طلاقوں کے بعد عدت پوری ہو گئی تو اس کے بعد وہ عورت آزاد ہے، چاہے تو کسی اور شخص سے نکاح کر سکتی ہے کہ اس کے خاندان والے، اس کے گھر والے چاہے تو اس عورت کا کسی کے ساتھ، کسی بھی شخص کے ساتھ آگے نکاح کرا سکتے ہیں، انہیں اس چیز کی اجازت ہے اور جائز ہے مسئلے کے اعتبار سے، اور چاہے تو پہلے خاوند سے ہی وہ نکاح کر لے، لیکن ہوگا نکاح کے ذریعے سے پہلے خاوند کے نکاح میں آئے گی اور نکاح کے ذریعے سے ہی دوسرے لوگوں سے اس کی زوجیت قائم ہو سکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات پر قربان جاؤں کہ اللہ جل جلالہ نے کس قدر پاکیزہ احکامات نازل فرمائے کہ انسانی زندگی گزارنے کے ہر لمحے کا، ہر پریشانی کا، ہر جو ہے پریشان کن زندگی میں پیش آنے والے معاملے کا، مسئلے کا حل بیان کر دیا اللہ جل جلالہ نے کہ نکاح جیسا پاکیزہ بندھن عطا فرمایا، پاکیزہ نعمت عطا فرمائی کہ جو ہے جس کے بندھن میں بندھ کر مرد اور عورت ایک ساتھ زندگی گزار سکیں، پاکیزہ زندگی، اور اس پاکیزہ زندگی کے ذریعے سے نسل انسانی میں اضافہ ہو، اولاد کا اضافہ ہو، اور ایک خاندان پرورش پائے، ایک خاندان جنم لے، ایک کنبہ قبیلہ بنے، اور جو ہے ان کے رشتوں کے، بھائی بہن کے، والدین اولاد کے، خاوند بیوی کے، اللہ رب العزت نے ہر ایک کے حقوق کی رعایت کا خیال فرمایا اور ایک دوسرے پر حقوق عائد فرما دیے، اور پھر فرمایا کہ عورت یہ خاوند یہ نہ سمجھ لے کہ یہ عورت جو ہے، یہ بیوی جو ہے میرے پاؤں کی جوتی ہے، میرے پاؤں کی جوتی ہے، جس طرح چاہوں اس کا استعمال کروں۔ نہیں، شریعت نے اس کے حقوق مقرر فرمائے اور زندگی بھر ایسا نہیں کیا کہ اسے پورے نکاح کے بندھن میں بندھی تو اب کبھی یہ اس سے آزاد نہیں ہو سکتی، چاہے وہ کتنا ہی اس پر ظلم کرے، چاہے کتنا ہی وہ اس پر تشدد کرے، چاہے کتنا ہی وہ اس کے اوپر مار دھاڑ کرے، اس سے نفرت کرے، اس کے حقوق کو پورا نہ کرے، اسے گھر بار نہ دے، انہیں نان و نفقہ کا خیال نہ کرے، تو اس پر بس ظلم ہی ظلم ہوتا رہے، اور اس ظلم کا شکار ہو کر یہ عورت ایک خاوند کی ماتحتی میں زندگی گزارے۔ اللہ رب العزت نے ایسا بھی اس پر حکم مسلط نہیں کیا، بلکہ اگر ایسی صورت پیش آ جائے تو آزاد ہونے کے لیے ایک ظالم اور فاسق اور فاجر خاوند کے جو ہے زوجے سے نکلنے کے لیے ایک راستہ کا بھی اختیار دے دیا، اور وہ راستہ ہے طلاق کا۔ اور اس طلاق کے عمل کے بارے میں پہلے بیان کر چکا کہ اللہ کی نظروں میں کہ سب سے مبغوض ترین چیز جو ہے وہ طلاق ہے، ناپسندیدہ چیز، جو حلال کردہ چیز ہے کہ ہے جائز، ہے حلال،
لیکن اگر کوئی اسے اختیار کرے گا تو اللہ کے نزدیک یہ ناپسند ترین عمل ہے، ناپسند ترین چیز ہے اگر کوئی اسے اختیار کرے گا۔ اور اس چیز کا بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جو عورت خود طلاق کا مطالبہ کرے بغیر کسی شدید مجبوری کے، کہ گھر خاوند اس کے حقوق کی رعایت کر رہا ہے، اس پر ظلم نہیں کر رہا اور اسے محبت بھرا برتاؤ کر رہا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آ رہا ہے، بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی جو ہے تکلیف کے، پریشانی کے، وہ عورت جو ہے بغیر کسی وجہ کے طلاق کا مطالبہ کرے تو ایسی طلاق کا مطالبہ کرنے والی عورت پر جنت حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بھی ایک عورت پر وعید ہے۔ تو عورت کو ہمیشہ کے لیے ایسا نہیں کہ نکاح کے بندھن میں بندھ گئی تو کبھی آزادی حاصل نہیں کر سکتی، اور عورت کو اتنی بھی کھلی چھوٹ نہیں کہ جب دل چاہا کہ طلاق لے لی، طلاق کا مطالبہ کر دیا، مجبور کر دیا بغیر کسی مجبوری کے کہ وہ اس عمل کو اپنائے، تو ایسا کرے گی بغیر کسی مجبوری کے تو وعید بھی ہے۔ اور وعید کیا ہے کہ ایسی عورت پر جنت حرام ہے، ایسی عورت پر جنت حرام ہے۔ تو نکاح جیسا پاکیزہ بندھن نعمت اللہ نے عطا فرمائی، اور جہاں پر نکاح نہیں ہوتا اور آزادی زندگی گزرتی ہے کہ جب دل چاہا اپنی خواہش نفس کو پورا کیا، جانوروں کی طرح زندگی گزاری، جب دل چاہا جہاں چاہا کھلے عام بے حیائی کی اور جو ہے زنا کیا، اور یوں ہی زندگی گزرتی رہی، نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ، تو یہ جانوروں جیسی زندگی ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو، انسانوں کو پاکیزہ زندگی اگر عطا فرمائی ہے تو وہ اسی صورت میں جب نکاح کے بندھن میں وہ بندھ جائے، اور نکاح کے بندھن میں بندھ جائیں، اور نکاح کی سبب سے پھر اللہ رب العزت انہیں اولاد عطا فرمائے، تو اولاد بھی ایسی ہوگی فرما بردار ہوگی، اور جو ہے والدین کے سامنے رکھ کر وہ زندگی گزارے گی۔ ایسے نہیں کہ بے حیائی والی زندگی گزارے، جانوروں جیسی زندگی گزارے، ایسا نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بھی ایک مسئلے کو بیان فرمایا، لیکن اس آیت کریمہ کا سبب نزول ایک واقعہ ہے، ایک واقعہ ہے۔ سبب نزول اس آیت کریمہ کہ ایک صحابی رسول تھے اور ان کی ایک ہمشیرہ تھی، انہوں نے اپنی ہمشیرہ کا نکاح ایک صحابی سے کر دیا۔ اب ہوا ایسا کہ اس چند دنوں تک اچھی زندگی گزرتی رہی، لیکن نوبت آئی کہ ان کی ہمشیرہ کو طلاق ہو گئی۔ جب طلاق ہو گئی تو عدت پوری ہو جانے کے بعد طلاق بائنہ ہو گئی۔ ایک یا دو طلاقیں اس صحابی رسول نے دی تھی، تو اس کے بعد اس نے رجوع نہیں کیا۔ تو لیکن جب عدت پوری ہو گئی تو عدت کے بعد لوگوں کے اس صحابی رسول کی اہلیہ، جن کا نام جمیلہ یا جمیلہ تھا، تو ان کا جو ہے ان کے لیے نکاح کے پیغامات آنا شروع ہوئے۔ لوگوں نے پیغام نکاح دینا شروع کیے کہ نکاح کے کہ ہم سے نکاح ہو جائے۔ تو اور اسی طرح جس طرح دوسرے لوگوں نے نکاح کے پیغامات دیے، پہلا جو خاوند تھا جس سے ان کو اب طلاق ہوئی، تو انہوں نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا۔ اب وہ صحابی رسول جن کی یہ ہمشیرہ ہیں، اور یہ حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی بھی خواہش تھی کہ میں پہلے خاوند کے ہی نکاح میں آ جاؤں۔ اب جو ان کے بھائی ہیں وہ نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ یوں کہتے کہ اگر انہوں نے نکاح ہی کرنا تھا تو رجوع کیوں نہیں کیا عدت کے دوران؟ اب میں ان سے کبھی بھی ہرگز نکاح نہیں ہونے دوں گا۔ اب بھائی اور والدین ان کے فوت ہو چکے تھے، ان کے حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین وفات پا چکے تھے، بھائی تھے سرپرست، وہی ولی تھے۔ اب وہ ان کا نکاح انہی کے اجازت سے ہونا تھا، تو وہ کیا کہ پہلے خاوند سے نکاح کرنے کے لیے رضامند نہیں، کہ اگر نکاح ہی کرنا تھا تو رجوع کیوں نہیں کر لیا، تو انہوں نے طلاق ہی کیوں دی تھی، اور طلاق دے بھی دی تو عدت کے دوران رجوع کیوں نہیں کیا، تو اب میں ان کے ساتھ نکاح نہیں کروں گا۔ تو بھائی اس ضد پر اڑ گئے، اور بہن کی خواہش بھی یہ تھی کہ میں پہلے خاوند کے ہی نکاح میں آ جاؤں۔
اور دوسری طرف بہت سارے لوگوں کے نکاح کے پیغامات بھی آنا شروع ہو گئی۔ تو اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، اور اسے نازل فرما کر مسئلہ بیان فرما دیا کہ وہ عورت کے جس خاوند سے اس کو طلاق ہوئی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ اس عورت کی بھی اگر خواہش ہے کہ اس پہلے خاوند سے نکاح کروں، اور وہ خاوند بھی یہ چاہتا ہے کہ میں اس عورت سے نکاح کروں، تو پھر تم لوگ اس پہلے خاوند سے اور اس کی اس متعلقہ بیوی سے نکاح ہونے دو، اور اس میں رکاوٹ نہ ڈالو، انہیں روکو نہ، اگر وہ دونوں رضامند ہیں نکاح کرنے کے لیے، کہ تم ایسا نہیں کہ تم تیش میں آ کر، غصے میں آ کر، نفرت کے حالت میں کہ اس نے طلاق دی کیوں اور اس وجہ سے اس سے نکاح نہ ہونے دو، تو ایسا نہ کرو۔ اگر وہ دونوں راضی ہیں تو پھر تم ان کا نکاح ہونے دو۔ جب حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے قرآن کریم کی ان آیات کریمہ کو سنا اور پتہ چلا مسئلے کا کہ میرے اس طرز عمل پر قرآن کریم کا یہ حکم نازل ہوا ہے، تو فوراً کہ فرمانے لگے کہ میں کون ہوتا ہوں کہ میں اپنی اللہ کے حکم کے سامنے میں اپنے حکم کو مسلط کروں، اور فوراً راضی ہو گئے، اور حضرت جو ہے جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پہلے خاوند سے ہی کر دیا جس سے طلاق ہوئی۔ تو اب اس آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھیے، اور جس وقت تم طلاق دو عورتوں کو تو پہنچ جائے اپنی عدت کو، تو عدت پوری ہو جانے کے بعد نکاح کے ذریعے سے وہ نکاح میں آئے گی پہلے خاوند کے۔ وہ نکاح کے اگر عدت کے دوران رجوع کر لیا تو پھر بغیر نکاح کے ہی اس کے ساتھ زندگی گزر سکے گی، لیکن عدت پوری ہو گئی تو پھر اس کے بعد نکاح ہوگا، نکاح جدید۔ تو فرمایا کہ پہنچ گئی اپنی عدت کو تو تم روک لو ان کو حسن سلوک کے ساتھ، یعنی پہلے خاوند کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ تم حسن سلوک کے ساتھ انہیں روک لو، یعنی نکاح کر لو ان سے اور انہیں اپنے نکاح میں لے آؤ۔ او سرحوہن، یا چھوڑ دو ان کو بھلے طریقے سے، یعنی عدت پوری ہو جانے کے بعد تمہیں اختیار ہے، چاہے تو نکاح کے ذریعے سے دوبارہ اپنے زندگی میں شامل کر لو، اور چاہے تو اگر نہیں کرنا چاہتے، آزادی کرنا چاہتے ہو، تو پھر ٹھیک ہے، اسے نکاح ہونے دو اس کا کسی اور جگہ پر، اور اسے احسن طریقے سے آزاد کر دو۔ یعنی جب بیوی کو طلاق ہوئی تو یقیناً وہ بیوی اسی خاوند کے گھر کے اندر عدت گزارے گی، 3 حیض یا 3 مہینے یا وضع حمل، تو یہ 3 صورتیں ہیں عدت کی، تو یہ متعلقہ بیوی اسی خاوند کے گھر میں عدت گزارے گی۔ اب عدت جب پوری ہو گئی تو یقیناً اس بیوی نے اب اپنے گھر جانا ہے، اگر گھر نہیں جانا چاہتی، اسی خاوند کے نکاح میں رہنا چاہتی ہے، تو اصل نکاح ہونا پڑے گا، اور اگر وہ خاوند نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتا ہے کہ نہیں اب بس جاؤ، اب میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں آپ کو شامل نہیں کرنا چاہتا، اور اسے آزاد کر دیا اور کہہ دیا کہ اب جہاں چاہو، شریعت کا مسئلہ یہ کہ اس پر عمل کرو، جہاں چاہو نکاح کرو، میری طرف سے کوئی تمہارے اوپر، میں تمہیں مسلط نہیں کرتا اپنے نکاح میں، اور مسئلے کے اعتبار سے بھی وہ آزاد ہے، تو پھر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم بھلے طریقے سے اسے چھوڑ دو۔ بھلے طریقے کا کیا مطلب؟ تم کچھ اس بیوی کو جو تمہاری متعلقہ بیوی ہے کپڑوں کا ایک جوڑا دے دو، تحفے تحائف دے دو، تمہارے پاس وسعت زیادہ ہے تو احسن انداز سے اس کا اعزاز و اکرام کر تحفے تحائف دے کر، ہدیے وغیرہ دے کر اس بیوی کو خوش دلی کے ساتھ رخصت کر دو کہ وہ اپنے والدین کے گھر جائے اور والدین جہاں چاہے اب اس کا نکاح کر دیں۔ لیکن ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں تو یوں سمجھتے ہیں کہ طلاق اصل ہو گئی تب جب 3 طلاقیں دیں گے، طلاق اصل میں ہو گئی تب جب 3 طلاقیں دیں گے، اور 3 طلاقیں بھی ایسی صورت میں دیں گے
کہ عورت کی عزت کو بھی پامال کریں گے، غیظ و غضب کا بھی اختیار حاصل کریں گے، ذلیل بھی کریں گے، رسوا بھی کریں گے، گھر سے نکالیں گے، دھکے دیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، ذلیل اور رسوا کر کر اس بیوی کو گھر سے نکال دیں گے۔ اور یہ سمجھ لیا کہ 3 طلاقیں دینے سے ہی وہ الگ ہوگی، 3 طلاقیں دینے سے ہی طلاق ہوگی، ورنہ اس کے علاوہ طلاق ہو ہی نہیں سکتی۔ تو 3 طلاقیں دینا بیک وقت یہ طلاق بدعت ہے، حرام ہے، اگر دے دی تو ہو جائے گی۔ اور اگر طلاق دینی ہے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ طلاق دینے کی صورت میں بھی یہ طریقہ اپناؤ جو اب میں نے تفصیل کے ساتھ گزشتہ 2 دنوں سے آج تیسرا دن ہے بیان کر رہا ہوں، کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان طریقوں کو اپناؤ۔ اگر طلاق کی نوبت آ ہی جاتی ہے، اس کے بغیر جو ہے تم اس عورت کو ذلیل نہ کرو، 3 طلاقیں نہ دو، اور جو ہے انہیں کے ساتھ مار دھاڑ نہ کرو، گالی گلوچ نہ دو، ان کی عزت کو پامال نہ کرو۔ اگر نوبت ہی آ جائے، حسن طریقے سے اسے اپنے گھر سے رخصت کرو، اور ایسی طریقے سے رخصت کرو کہ تحفے تحائف دو، ہدایہ وغیرہ دو، ہدیے وغیرہ دے کر اسے اس کے گھر کی طرف رخصت کر دو، اعزاز و اکرام کے ساتھ۔ لیکن ہم لوگ ایسا نہیں کرتے، یعنی ہمارا معاشرہ اس چیز کو قبول نہیں کرتا۔ طلاق کی نوبتیں عروج پر ہیں، اور نکاح کو ایک مذاق بنا لیا، طلاق کو ایک ہنسی بنا لیا، مذاق بنا لیا، اور جس کا جب دل چاہا کسی سے نکاح کر لیا، جب دل چاہا کسی کو طلاق دے دی، تو یہ ایک تماشا بن گیا۔ نکاح جیسے پاکیزہ رشتے کی اہمیت کو نہ جانا، نکاح جیسی پاکیزہ رشتے کے بندھن کو مضبوط کرنے کی کوشش نہ کی، گھروں میں چھوٹے موٹے ناچاکیاں ہو گئی، جھگڑے ہو گئے، تو انہی کی بنا پر لاپا کر کر خوب طلاقوں کی بچھاڑ کر کر اس عورت کو ذلیل اور رسوا کر کر گھر سے بھگا دیتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں۔ قرآن اس چیز کو پسند نہیں کرتا، اللہ کی ذات اس چیز کو پسند نہیں کرتی کہ تم ایسا کام کرو۔ اگر ایسا کرو گے گویا کہ اللہ کے کلام کے خلاف تم نے یہ عمل کیا، اللہ کے غضب کو دعوت دی، اللہ کے ناراضگی کو دعوت دی، اور پھٹکارے لعنتیں اس پر برسی جس نے ان طریقوں کو اپنایا، ان طریقوں کو اپنایا۔ طلاق اگر طلاق رجعی ایک بھی دے دی تو طلاق وہ بھی ہو گئی، 3 مہینے دے دیا، ہو سکتا غصہ ختم ہو جائے، 3 مہینے دے دے، عدت گزر رہی ہے، اسی خاوند کے گھر میں گزر رہی ہے، تو ہو سکتا غصہ ختم ہو جائے، ناراضگیاں دور ہو جائے، تو کتنا اللہ رب العزت نے چھوڑ دی کہ عدت بھی گزاری ہے تو اسی خاوند کے گھر میں۔ اور کیوں گزاری ہے؟ کہ شاید یہ میرا بندہ اس کو اپنے نکاح میں دوبارہ لے لے، اس سے رجوع کر لے، اور ان کا یہ نکاح کا بندھن ٹوٹنے پر نہ آئے، اس وجہ سے عدت بھی وہیں پر گزار رہی ہے۔ ہو سکتا ہے خوبیاں بھا جائے، ہو سکتا ہے دوبارہ اپنے ساتھ اس رشتے کو جوڑ لے، تو اللہ رب العزت نے عدت کا حکم بھی اسی خاوند کے گھر میں گزارنے کا دیا۔ اور پھر 1 دن 2 دن نہیں دیے، 3 دن نہیں دیے، بلکہ پورے 3 حیض یا 3 مہینے یا وضع حمل دیا کہ اتنے ایام تمہارے ان عورتوں کی عدت ہے، اور اس عدت کے دوران جب دل چاہے خاوند رجوع کر سکتا ہے، اسے اختیار ہے۔ عورت رجوع میں خاوند کے ساتھ چاہے نہ شامل ہو تب بھی خاوند رجوع کر سکتا ہے، تب بھی خاوند رجوع کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ اختیار اتنا کیوں دیا؟ کہ وہ تو ناقص العقل ہے، نہ سمجھ ہے، تم سمجھدار ہو نا، تو ہو سکتا ہے تم 3 مہینے کے اندر تمہیں عقل آ جائے، سمجھ آ جائے، اور تم جو ہے 3 مہینے کے اندر یا 3 حیضوں کے اندر یا وضع حمل سے پہلے تم جو ہے اسے رجوع کر لو، اسے رجوع کر لو۔ تو اللہ رب العزت جو ہے اس چیز کو پسند فرماتے ہیں کہ نکاح کا بندھن ٹوٹنے پر نہ آئے، جس کی میں وضاحت گزشتہ 2 دنوں سے کرتا چلا آ رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ چھوڑنا ہی چاہو تو پھر بھلے طریقے سے چھوڑو، بھلے طریقے سے اسے آزاد کرو، بھلے طریقے سے اسے رخصت کرو۔ اور فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، اور نہ روکو تم لوگ ان عورتوں کو، بیویوں کو، عورتوں کو ضرار، تنگی میں ڈالنے کے لیے، کہ تم ان پر تنگی میں ڈال کر ان پر ظلم کرو، ایسا نہ کرو تنگی میں ڈال کر۔ اب تنگی کیا ہے؟ کہ جب عدت پوری ہو گئی، عدت پوری ہو گئی یا عدت کے دوران رجوع کیا، تو اس وجہ سے کہ دل ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ غلطی پر شرمسار ہوا، احساس ہو گیا، اور جو ہے گزشتہ جو ناراضگی تھی جس کی بنا پر طلاق کی نوبت آئی، جو جھگڑا ہوا، تو اپنے دل سے میل کچیل سب کچھ کو ختم کر کر دل کو صاف اور شفاف رکھ کر اس بیوی سے رجوع کرے۔ ایسا نہیں کہ رجوع کر رہا ہے اسے تنگی میں ڈالنے کے لیے کہ دوبارہ اس پر ظلم کروں گا،
دوبارہ اس پر تشدد کروں گا، دوبارہ اسے تنگی میں ڈالوں گا، اس وجہ سے نہیں۔ یا عدت پوری ہو جانے کے بعد بھی نکاح کر رہا ہے اور دل کے اندر وہی نفرت پہلے سے موجود ہے، دل میں وہی جو ہے اس کے لیے جو ہے نفرت اور جو ہے تشدد اس کے دل میں موجود ہے، غیظ و غضب اس کے دل میں موجود ہے، دل صاف نہیں ہوا تو اور اسے دوبارہ نکاح میں لا رہا تھا کہ اسے مزید اس پر تشدد کروں، اس پر ظلم کروں، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے ایسا نہ کرو، اس غرض سے اسے رجوع نہ کرو۔ اور دوسرا یہ کہ اگر طلاق ہو گئی اور بیوی یہ چاہتے ہے پہلے خاوند سے رجوع کروں، خاوند یہ چاہتا ہے اسی بیوی کو اپنے نکاح میں لے لوں، اور اس کے خاندان والے یہ کہ نہیں ہم تو کسی اور سے کریں گے، اسے نہیں کرتے، اس نے طلاق ہی کیوں دی تھی؟ اگر اس نے کرنا ہی تھا رجوع تو طلاق کیوں دی تھی؟ اور گھر والے خاندان والے کہتے ہیں نہیں ہم اس سے رجوع نہیں کریں گے، اب اس سے نکاح نہیں ہونے دیں گے ہم۔ اب بیوی کا دل بھی یہ چاہ رہا میں پہلے خاوند سے نکاح کر لوں، خاوند بھی یہ چاہتا میں اسے اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں لے آؤں، لیکن خاندان والے نہیں چاہتے کہ ہم ان کا نکاح آپس میں ہونے دیں۔ تو اس طرح کر کر انہیں تنگی میں خاندان کے لوگ نہ ڈالیں، خاندان کے لوگ نہ ڈالیں کہ اس طرح کرنا بیوی کے اس اپنے گھر کی خاتون کو تنگی میں ڈالنا ہے کہ اس کا دل پہلے خاوند سے جڑا ہوا ہے، اس کے دل بھی پاکیزہ رہے گا، پہلے خاوند سے نکاح ہو گیا، اور اس کا بدن جسم بھی یعنی بدنی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی وہ عورت پاکیزہ رہے گی، محفوظ رہے گی اگر پہلے خاوند سے ہی نکاح ہو گیا، پہلے خاوند سے نکاح ہو گیا۔ یہ کیا کہ آج ایک سے نکاح، کل کو دوسرے سے نکاح، پرسوں تیسرے سے نکاح، اب اس عورت کی عزت جگہ جگہ لوگوں کے سامنے عیاں ہو رہی ہے، کھل رہی ہے، اور وہ عورت جو ہے وہ اس کے لیے ایک تماشا بن جائے گا نکاح، کہ آج ایک کے نکاح میں، کل کو دوسرے کے نکاح میں، پرسوں تیسرے کے نکاح میں، ایک تماشا بن جائے گا۔ اگر پہلے خاوند سے نکاح ہو جائے تو دل بھی پاکیزہ رہے گا، جڑ جائے گا، اور بدن بھی پاکیزہ رہے گا کہ اس کا بدن جسم ایک ہی شخص کے سامنے عیاں ہوا، جگہ جگہ لوگوں کے سامنے عیاں نہیں ہوا۔ تو دل کے جسمانی اعتبار سے بھی بدنی اعتبار سے بھی وہ عورت محفوظ رہے گی، پاکیزہ رہے گی اگر پہلے خاوند سے ہی نکاح ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت آگے بیان فرما رہے وَمَن يَفْعَلْ، جس نے روکا اس تنگی میں ڈالنے کے لیے اس عورت کو، تو فقد ظلم نفسہ، اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اور فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور نہ بناؤ تم لوگ اللہ کے حکم کو مذاق۔ اب یہ اللہ رب العزت نے کتنے احکامات نکاح و طلاق کے بیان فرمائے، ان تمام احکامات کو، مسائل کو، دین کو تم لوگ مذاق نہ بناؤ، تماشا نہ بناؤ، تماشا نہ بناؤ کہ نکاح کو تم تماشا بنا لو، طلاق کو تم تماشا بنا لو، جب دل چاہا جس کو طلاق دے دی، جب دل چاہا کسی کو نکاح میں لے کر اس پر ظلم کرنا شروع کر دیا، تشدد کرنا شروع کر دیا۔ فرمایا ایسا نہ کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی، کہ تمہیں کتنا بڑا پاکیزہ رشتہ دیا نکاح کا، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی، اور اس نکاح کے ذریعے سے تمہیں اللہ نے اولادیں دی، تو نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ نکاح کے بندھن میں بندھے، یہ ایک بہت عظیم نعمت، پھر نکاح کے بندھن سے اولاد ملی، اس سے اور نعمت میں اضافہ ہوا، پھر اس میں مزید نسل میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور ایک دو شخصوں سے ایک خاندان بنا، کنبہ قبیلہ بنا، تو کتنی بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ جتنے افراد زیادہ ہوئے اتنی تقویت ملی، اتنی اس کو ایک جو ہے اس کا رعب دبدبا ایک معاشرے میں پیدا ہوا کہ ان کی عزت لوگوں میں بڑھی کہ یہ خاندان ہے اور عزت دار خاندان ہے۔ ایک شخص کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ایک شخص کے ساتھ بہت سارے اشخاص شامل ہو جائے تو اس کی ایک پاور ہوتی ہے، جلدی سے کوئی ان پر ظلم نہیں کر سکتا، جلدی سے کوئی ان سے جھگڑا نہیں کر سکتا، جلدی سے کوئی ان پر تشدد نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور آ کر جو ہے آپ کو نہیں معلوم تھا یہ فرشتے ہیں، اور ان کا اعزاز و اکرام کیا، اور ان کے سامنے کھانا رکھا، اور قوم لوط جو ہے آپ پڑی اور حملہ آور ہوئی، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہی بات کہی، کاش کہ میرا کوئی کنبہ ہوتا، کوئی قبیلہ ہوتا، تو آج یہ لوگ جو ہے میرے مہمانوں کی بھی اکرامی نہ کرتے۔ تو کنبے قبیلے کی بڑی بات ہوتی ہے، ایک طاقت ہوتی ہے۔
تو فرمایا کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے تم لوگوں پر کی، اور یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے علیکم من الکتاب، جو اللہ رب العزت کے پیغمبر نے تمہارے درمیان کتاب کو قیامت تک کے لیے چھوڑ دیا، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم جیسی پاکیزہ کتاب، مقدس کتاب تمہیں عطا فرمائی۔ قرآن کریم جیسا پاکیزہ جو ہے مسائل اور احکامات اور فضائل اور وعیدات پر مشتمل ایک جو ہے کلام تمہارے درمیان اللہ رب العزت نے اتار دیا قیامت تک کے لیے، کتنی بڑی یہ اللہ کی نعمت ہے کہ زندگی کے تمام مسائل کا حل تم قرآن مجید سے کے مطابق جو ہے حل کر سکو، کرا سکو، کہ اللہ رب العزت نے کتنے بڑی یہ نعمت عطا فرمائی۔ تو فرمایا ان تمام باتوں کو بیان فرما کر یعظکم بہ، تمہارا رب تمہیں یہ نصیحت کرتا ہے ان تمام باتوں کی، لہذا تم لوگوں کو چاہیے اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ نصیحتوں پر عمل کرو، نازل کردہ نصیحتوں پر عمل کرو، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، یعنی یہاں پر تقوی کا لفظ لے کر آئے کہ نکاح کے بندھن میں آگے تو حقوق کی خاوند اور بیوی دونوں رعایت کر کر ڈر کر اللہ سے زندگی گزارے کہ کہیں بیوی پر ظلم کر کر میں اپنے رب کو ناراض نہ کر دوں، یا بیوی خاوند کے عزت، اپنے خاوند کی جو ہے عزت کو پامال کر کر، گھر خاوند کے ساتھ جو ہے منافقت اختیار کر کر، خاوند کی عزت پر ڈاکہ ڈلوا کر، خاوند کے جو ہے ساتھ خیانت کر کر جو ہے اب جو ہے تقوی کے راستے کو چھوڑ کر اللہ کا غضب کا شکار ہو جائے۔ خاوند کو بھی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، بیوی کو بھی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور خاوند اور بیوی کے دونوں خاندان والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، کہ ان رشتہ زوجیت کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے، استوار کرنے کی کوشش کرے، جوڑنے کی کوشش کرے، نہ یہ کہ ان کو توڑنے کی کوشش کرے۔ تو پورا خاندان ڈر ڈر کر، خاوند سے لے کر بیوی تک، بیوی سے لے کر اولاد تک، اولاد سے لے کر پورے خاندان تک، سب کے سب اللہ تعالیٰ سے ڈر ڈر کر زندگی گزارے کہ کہیں ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ہمارے رب کے احکامات ٹوٹنے شروع نہ ہو جائے۔ اور فرمایا وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، ان اللہ بكل شيء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، تمہارے دلوں میں کیا ہے، تمہارے ظاہر میں کیا ہے، تمہارے اندر کیا ہے، تمہارے باہر کیا ہے۔ تم لوگوں کو دھوکہ دے دو، لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تمہارے دل میں کیا ہے، تمہارے دل میں کیا نہیں، اللہ رب العزت ہر چیز سے بخوبی واقف ہے اور خوب جانتے ہیں۔ تم کسی عورت کو اپنے ساتھ اپنی عزت سمجھ کے رکھ رہے ہو یا اس پر ظلم کرنے کے لیے اسے رکھ رہے ہو، اللہ رب العزت خوب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام طلاق جیسی برائی سے، بری چیز سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو ہے رشتے ناتوں کو مضبوط کرنے کے ہم میں سے ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے۔